بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین عزیز طلبہ، جیسا ہم نے پچھلی نشست میں دیکھا کہ تعویل کے خوفناک نتائج کیا ہے، انشاءاللہ ہم ایک ضروری بحث جو جس کو چھیڑا جانا چاہیے، اور حال ہی میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جس کا ذکر ہم نے پچھلی نشستوں میں کیا تھا کہ شیخ حماد السنان اور شیخ فوزی الانجاری انہوں نے ایک کتاب لکھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو اشاعرہ ہے وہی اہل سنت ہے، اور اس کتاب کا مقدمہ بہت سارے آ، نامور جو ہے اشعری علماء نے، مثال کے طور پہ شیخ وہبہ زہیلی نے، شیخ سید رمضان البوطی نے، ان جیسے علماء نے لکھا ہے۔ اس کے اندر تعویل کے باب میں انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلاف نے جو ہے اللہ رب العزت کے صفات کی تعویل، شیخ فیصل جاسم نے ان تمام قابلات کا رد کیا۔ مثال کے طور پر پہلا دعویٰ یہ کیا گیا کہ سبحان اللہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کرسی ہے، سورہ آیت الکرسی جیسا آپ جانتے ہیں، اس کا معنی جو ہے علم لیا، جیسے جو ہے ابن مندہ نے رد الجہمیہ کے اندر، امام بیہقی نے اسماء و صفات کے اندر، اور امام طبری نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا۔ حالانکہ یہ بات بسند صحیح ان سے ثابت نہیں، کیونکہ جو جعفر ابن ابی مغیرہ ہے ان کے متعلق کلام کیا گیا ہے۔ دوسری بات، جو ان سے بھی زیادہ ثقہ راوی ہے، یعنی ان سے بھی زیادہ اوثق جسے ہم کہہ لیں، سعید ابن جبیر، ان سے جو ہے کچھ اور معنی بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جس کو عبدالرزاق السنانی نے اپنی تفسیر کے اندر، امام دارمی نے رد المنسی کے اندر، ابن ابی حاتم نے تفسیر کے اندر، امام عبداللہ نے کتاب السنہ کے اندر، ابن خزیمہ نے کتاب التوحید کے اندر، اور متعدد اہل علم میں آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں، آپ کو بہت سارے حوالہ جات مل جائیں گے۔ واضح طور پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تفسیر ہے کہ جو کرسی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو ہے قدموں کی جو ہے جگہ ہے۔ اور تیسری بات، ائمہ نے اسی بات کو صحیح قرار دیا، جیسے ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طریقے سے امام وکیع، دیگر اہل علم، امام دارمی علیہ الرحمٰن نے، تو یہ بات جو ہے ثابت ہو گئی۔ دوسری جو بات پیش کی گئی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات ثابت ہے کہ وجاء ربک والملک صفا صفا، سورہ فجر کی، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا۔ اب اس میں بھی ساتھیوں یہ جو بات ہے اس کی نہ تو کوئی اصل ہے، آپ کو جو کتاب اٹھا کر دیکھ لیں گے، ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اگر آپ وہاں جائیں، جو شیخ فوزی الانجاری کی کتاب ہے، آپ اس پر جا کر دیکھیں، وہاں پر بھی انہوں نے اس کو نقل تو کیا، لیکن حوالہ کس کا دیا؟ حوالہ دیا، آپ تعجب کریں گے، وہاں پر حوالہ دیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جو حوالہ دیا اس میں بھی ابن عباس کی جو ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی، اور عبداللہ ابن عباس کا جو قول کی نسبت کی گئی وہ امام نصفی کی طرف۔ اور آپ جانتے ہیں علمی دنیا میں کہ پہلی بات تو امام نصفی کا عقیدہ کیا تھا، اور دوسری بات امام نصفی اور ابن عباس میں کتنا فرق ہے۔ سبحان اللہ، یعنی انسان کو سوچنا چاہیے، عدل سے کام لینا چاہیے۔ امام نصفی کہاں ہے؟ ابو حفص عمر النصفی، ابو حفص عمر النصفی کی کس دور کے ہیں؟ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے کس دور کے ہیں؟ یعنی دیکھے تو صحیح، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ 461 میں پیدائش ہوئی، 537 میں انتقال ہوا، نجم الدین ابو حفص عمر ابن محمد النصفی، اور دوسری طرف جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے سمجھنے کی ہے، لوگ سمجھتے نہیں، بس حوالہ دے دینا کافی نہیں ہوتا، قول کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، وہ ثابت بھی تو ہونا چاہیے۔ تیسری بات، اسی طریقے سے عین کا ذکر کیا گیا، اور یہ بھی بات درست نہیں کہ جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے جو ہے آنکھ کا جو ہے انکار کیا، حالانکہ اس کے برخلاف اس کے ثبوت میں جو ہے باتیں ثابت ہے۔
اچھا اسی طریقے سے اے ہاتھوں کے متعلق کہا گیا، یہ بھی، یہ جتنے بھی جو ہے نقل کیے گئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو، یا اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہو، یا مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ سے ہو، امام مجاہد ابن جبر سے ہو، امام شافی سے ہو، یہ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ سے ہو، امام سعوری سے ہو، آیا یہ ثابت بھی ہے یا نہیں؟ میں بس یہاں پر آپ کو صرف ایک مثال دے کر میں اصل موضوع پر آتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے ساتھیوں، اور اسی کو آخری مثال سمجھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حسنہ ہے یہ ایک صفت ہے۔ اب آپ دیکھیں گے احادیث کے اندر، آپ کون سی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لے، وہاں پر آپ کو بہت ساری جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جو حسنہ ہے یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے ایک ثابت شدہ بات ہے۔ اب اگر کوئی اس کو نہیں مان رہا ہے، یا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا انکار کر رہا ہے، تو گویا وہ قرآن و حدیث کا انکار کر رہا ہے، لیکن اب اس کی کوئی تعویل کر رہا ہے، جیسا کہ خاص کر آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی جا کر دیکھیں گے تو یہ بات وہاں پر آپ کو ملے گی کہ بہت سارے لوگوں نے اس کا صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ سوال و جواب کی نشست میں بھی پرسن یہ سوال آیا تھا، تو میں اسی کو بنیاد بنا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا صاف صاف انکار کر دیا، بلکہ سبحان اللہ اس کی جو نسبت کی گئی وہ جو ہے امام بخاری علیہ الرحمہ کی طرف کی گئی، کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس میں یہ بات بیان کی کہ یہاں پر جو کیا کہتے ہیں حسنہ مراد لیا گیا ہے، اس سے جو ہے رحمت مراد ہے، حالانکہ جو ہے رحمت مراد نہیں ہے ساتھیوں۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے، پہلی بات، ٹھیک ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ کی طرف یہ نسبت کی گئی، چل، اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں یہ بات کی گئی، نسبت بیان کرنا یا نسبت کرنا ایک قول کی اچھی چیز ہے، لیکن وہ نسبت ثابت بھی تو ہو۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابن حمار ایک صحابی ہے، تو انہوں نے پوچھا، وہ روایت کرتے ہیں امام حیبت نے مستد کے اندر، اور شیخ البانی نے صحیح کے اندر اس کو صحیح قرار دیا سلسلہ کے اندر، کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ بہترین شہید کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن کو تم دیکھو اپنی صفوں میں اور وہ لڑتے رہے حتیٰ کہ وہ جو ہے شہید ہو جائے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور وہ جنت کے جو اونچے مقامات پہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دیکھ کر ہنسے گا، اور جب کسی کو اپنے بندے کو دیکھ کر ہنستا ہے تو اس کا دوبارہ جو ہے اللہ رب العزت حساب نہیں لیتا، سبحان اللہ، یعنی بغیر حساب و کتاب کی جو ہے اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ سنن میں ماجہ کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے پر ہنستا ہے جو ہے یعنی اس کی جو ہے یعنی وہ یعنی قریب یعنی رحمت سے قریب قریب مایوس ہو چکا ہے، لیکن بہت جلد اس کو مدد پہنچنے والی۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہمارا رب ہنستا ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں تمہارا رب ہنستا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اس رب سے کبھی محروم نہیں ہوں گے، اس کے خیر سے کبھی محروم نہیں ہوں گے، وہ رب جو ہنسنے والا ہے۔ سبحان اللہ، شیخ البانی اس کو حسن کہا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے کہ اس کے جو متعدد مدارج السالکین آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہنسنا ہے وہ کیا ہے ساتھیوں، یعنی کب ہنستا ہے اللہ رب العزت؟ یعنی جب بندہ عبادت کر رہا ہے تو اللہ رب العزت ہنس رہا ہے، گویا یعنی اللہ تعالیٰ کا ہنسنا یہ ایک صفت ہے، اور گویا یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہنستا ہے جب بندہ جو ہے بستر سے اٹھتا ہے، اور جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں سورہ جیسا اللہ تعالیٰ نے تتاجفا جنوب المضاجع يدعون ربهم خوفا طمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، کہ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نرم سے بستر سے اڑتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، بہت ساری ایسی جو ہے اقوال آپ نے نقل کیے، گویا یہ صفت ہے اور یہ صفت ثابت ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں، اب یہاں پر جو اصل چیز ہے، جو دوسری طرف بات نہ جائے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی، ابن حجر نے کہا کہ ایسا ہے، لیکن آپ اٹھا کر دیکھیں گے امام بخاری علیہ الرحمہ سے یہ بات ثابت نہیں، امام بخاری علیہ الرحمہ سے یہ قول متصل یعنی ثابت بھی تو ہو، تو محض کہہ دینے سے، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، چاہے وہ ابن اسقلانی رحمہ اللہ نے یہ بات کیوں نہ کہی ہو، لیکن دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ بات ثابت بھی ہے یا نہیں۔
سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو بہرحال تو یہ چیز ہے. اچھا تو یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سلف سے جو ہے تعویل ثابت نہیں. جو تعویل کس معنوں میں؟ اس معنوں میں کہ تحریف کے معنوں، ایسی تعویل بالکل بھی جو ہے ثابت نہیں ہے. اچھا شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اہل تعویل کے جو ہے ان کے جو ہے جو ان کے جو شبہات ہے اس کا رد کیا کہ اہل تعویل کیا کہتے ہیں کہ اہل سنت بھی جو ہے سلفیہ اہل حدیث بھی جو ہے نصوص کے اندر تعویل کرتے ہیں. تو شیخ محمد ابن صالح العثیمین پہلے تو اس کا مجمل جواب دیتے ہیں. مجمل جواب کیا ہے؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جن نصوص کے بارے میں تمام اہل سنت کو اویل یعنی تعویل کے مرتکب ہونے کا الزام دیتے ہو، ہم ان کے بارے میں قطعاً تسلیم نہیں کرتے کہ اہل سنت نے ان کے معنی ظاہر کو پھیر دیا، بدلایا، کیونکہ کسی بھی لفظ یا جملے کا جو معنی مشہور ہوتا ہے وہی ظاہری معنی بنتا ہے، اور یہ معنی کلام کے ظاہری سیاق و سباق کے اختلاف سے مختلف ہو سکتا ہے. جیسا ہم نے کہا ابھی دیکھیں، میں جنگل میں گیا اور جنگل میں نے شیر کو دیکھا، تو یہاں پر اس سیاق و سباق کو لحاظ رکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں جو معنی آئے گا وہ ایک جانور کا معنی آئے گا کہ ایک جانور ہے، شیر ہے، درندہ. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں جنگ میں اترا اور میں شیر کی طرح میں نے لڑا، تو آپ کے ذہن میں ابھی حالانکہ لفظ وہی ہے لیکن معنی شیر کا جانور کا نہیں آئے گا، معنی بطور بہادری کا آئے گا، بطور بے خوف لڑنے کا آئے گا. تو یہاں پر اور یہ معنی کلام کے ظاہری سیاق و سباق کے اختلاف سے مختلف ہو سکتا ہے. بعض اوقات ترکیب کلام کی مناسبت سے ایک لفظ کا معنی بدل جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کلام لفظ اور جملوں سے ہی مل کر بنتا ہے، لہٰذا ان لفظوں اور جملوں کے معنی کا تعین تبھی ممکن ہے جب آپس میں مل کر کلام کی شکل اختیار کریں گے. لہٰذا اگر ایک لفظ کا معنی کہیں کچھ ہو اور کہیں کچھ، تو اس اختلاف کا معنی ظاہر سے انحراف قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ ترکیب کلام اور سیاق کلام کی مناسبت سے جہاں جو معنی بنے گا وہاں وہی معنی ظاہر ہوگا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر اہل سنت کی قرآن و حدیث کی کسی نص کی تفسیر کا ظاہری معنی سے یہ تسلیم کر لیا جائے، تو ان کا قرآن و سنت کی دلیل کی بنا پر، یعنی ان کا جو استدلال ہو یا ان کی جو تفسیر ہو وہ قرآن و حدیث کی دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ یعنی وہی مذکور ہے دوسرے مقام پر. گویا اہل سنت کا کسی مقام پر معنی ظاہر صرف نظر قرآن و حدیث کی دلیل کی بنا پر ہے، جبکہ اہل تعویل کا نصوص قرآن و حدیث میں معنی ظاہر سے انحراف ذاتی شبہات کی بنا پر ہے، یعنی ذاتی شبہ کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا یہاں پر شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دو جوابات دیے. پہلا جواب یہ دیا کہ ظاہری معنی ہی ہم لیتے ہیں، یعنی سیاق کو جو کلام ہے، جو سینٹنس ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ لفظ اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ سیاق کلام میں کس مناسبت سے، تو یہ تعویل نہیں ہے، ظاہری معنی وہی لے رہے ہیں. دوسرا معنی یہ وہ تعویل ہے جو قابل مذمت نہیں ہے، قابل محمود ہے. اب اس کی مثالیں دیکھیں، مفصل جواب یہاں پر دیکھیں ساتھیوں. 3 حدیثوں کا ذکر ہے کہ امام غزالی نے امام احمد بن حنبل سے نقل کیا کہ امام احمد بن حنبل نے 3 حدیثوں کا جو ہے 3 حدیثوں کی تعویل کی. پہلی حدیث جیسا آپ نیچے دیکھیں گے کہ حجر اسود جو ہے، حجر اسود زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، حجر اسود جو بلیک سٹون، ٹھیک ہے. دوسرا تمام بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. اچھا تیسری میں رحمان کا نفس یمن کی طرف سے پاتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ 3 حدیثوں کی تعویل حنابلہ اہل حدیث نے بھی کی ہے، لیکن شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ حکایت جھوٹ ہے. اب ہم ان تینوں کا جواب نقل کر رہے ہیں. پہلا جواب کہ یہ کہ جو حجر اسود ہے وہ زمین پر اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، تو یہ حدیث ثابت ہی نہیں، جھوٹی ہے. لہذا جب جھوٹی ہے تو اس کا جواب دینے کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حجر اسود میں اللہ تعالیٰ کا، حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، جس نے اس سے مسافہ کیا یا بوسہ دیا، اس نے گویا اللہ سے مسافہ کیا اور اس کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دیا، جیسے غریب ابن قتیبہ نے اور ازرقانی نے اس کو نقل کیا. اچھا اس عبارت پر غور کرنے والے
ہر شخص پر یہ بات واضح اور عیا ہوگی، اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مطلقاً اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ قرار نہیں دیا، بلکہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ کہا ہے، اور ظاہر ہے کہ لفظ مقید کا حکم لفظ مطلق سے مختلف ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس سے مصافحہ کرنے والا یا بوسہ دینے والا گویا ایز اٹ از لائک، سمجھے آپ میری بات، گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے یا اس کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دے رہا ہے۔ جملے کی اس ساخت سے بصراحت واضح ہو رہا ہے کہ حجر اسود سے مصافحہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دائیں سے قطعاً مصافحہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ حجر اسود سے مصافحہ کرنے والے کو اس شخص سے تشبیہ دی گئی ہے، ریزمبل کیا گیا ہے، کمپیئر کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ چنانچہ حدیث کے پہلے اور آخری حصے سے ثابت ہو رہا ہے کہ حجر اسود اللہ تعالیٰ کی صفات سے نہیں ہے کہ نہیں، جیسا کہ ہر عقل مند سب بات واقف ہے۔ اب اصول کو یاد رکھیں، ہر اس چیز جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہو۔ بیت اللہ ہے، کیا بیت اللہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ تمام بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اب یہ بات صحیح ہے اور اس کی تعویل ہم نہیں کریں گے، ہم اس پر ایمان لائیں گے، جیسا ہم نے ذکر کیا، اس میں تحریف نہیں کریں گے، تعطیل نہیں کریں گے، تعویل نہیں کریں گے، تکلیف نہیں، تمثیل نہیں، تفویض المعنی نہیں۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ اچھا، اس کا جواب دیا ہے شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگلے صفحے پہ جائیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک اور حدیث، بلا شبہ یعنی میں رحمان کا نفس یمن کی طرف سے پاتا ہوں، میں رحمان کا نفس یمن کی طرف سے پاتا ہوں۔ اب غور کریں ساتھ، یہاں شبہ یہ ہے کہ نفس کا معنی ظاہری سانس ہے، لیکن یہ معنی مراد نہیں۔ ابھی آپ ٹرانسلیشن میں جائیں گے، وہ اگر آپ انگلش میں بھی دیکھیں گے اس حدیث کو، آپ کو یہی مسند احمد کی ہے کہ آپ کو یہی ملے گا کہ یعنی کیا بریتھ، یہ لفظ استعمال ہوگا وہاں پر، بریتھ سانس، لیکن یہ معنی مراد نہیں لیا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ اہل سنت نصوص صفات میں تعویل ہے۔ یعنی یہی وہ کر رہے ہیں کہ بھائی جب آپ بریتھ سانس کا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ تو تعویل کر رہے ہیں۔ جواب یہ ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں یہ حدیث مسند احمد میں باروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ جو ایمان ہے کہاں ہے؟ یمن۔ ایمان یمن کی یہ معروف حدیث ہے، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایمان یمنی ہے، حکمت یمنی ہے، یعنی یمن سے۔ اچھا، اور تمہارے پروردگار کے نفس کو یمن کی طرف سے پاتا ہو۔ اب آپ دیکھیں، سبحان اللہ، مجمع الزوائد میں ہے کہ اس حدیث کے، اب یہاں پر سند پر کلام کیا گیا، اس حدیث میں اہل سنت نے کوئی تعویل نہیں کی، بلکہ ظاہری مراد لیا۔ چنانچہ نفس بفتح الفا یعنی فا کے زبر کے ساتھ باب تفعیل سے ہے، یعنی مصدر ثانی ہے، اس کے وزن پر دوسری مثال۔ اب 2 مثالیں یہاں پر شیخ محمد صالح سے بیان کی، باب تفعیل سے یعنی، اور پھر یہ النہایہ، القاموس، مقایس اللغہ، یہ ساتھیوں یہ ڈکشنری سے، عربک ڈکشنری، وہ اس کو بیان کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ قرض زدہ شخص کے قرض کو دور کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں نفذ، اس کے پہلے گرامیٹیکل سٹرکچر کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کا وزن کس پر ہے، آپ ورب کس، یعنی آپ تفصیل یعنی جو اس کا ورب ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات اب اس کو انگلش میں ایکوریٹلی ٹرانسلیٹ نہیں کر پاؤں گا، لیکن اس کا معنی کیا آئے گا کہ کوئی شخص جو کرب زدہ ہے، یعنی پریشان ہے، آزمائش میں ہے، تو اس کے کرب کو، اس کی پریشانی کو دور کرنا ہے۔ اب اس حدیث کا معنی کیا ہوگا کہ مومن، ایمان یمن میں ہے، حکمت یمن میں ہے، اور مومنوں کی تکلیف و مسائل دور کرنا بھی کہاں طرف سے؟ یمن کی طرف سے۔ آپ سمجھے؟ شیخ الاسلام تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اہل یمن ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مرتدین سے جنگیں لڑی۔ کب؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو مرتدین کا جب فتنہ اٹھا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ لڑائیں لڑی مرتدین کے خلاف، مسیلمہ کذاب کے خلاف، تو اہل یمن نے جو ہے بہت سے علاقوں کو فتح کیا اور مرتدین سے لڑا۔ ان کے ذریعے سے رحمان نے مومنوں کی مدد فرمائی اور ان کی تکالیف کا ازالہ فرمایا۔ تو یہ تعبیر کہاں ہوا؟ یہی معنی جو لغت کے اندر ہے، جو ظاہری معنی وہی دیا گیا۔ گویا نفس کا مذاکرہ مصدر معنی ظاہری ہے، اور یہاں کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں کی گئی۔ اچھا، ثم استوى الى السماء، اب یہاں پر بھی ساتھیوں یہ انشاءاللہ ہم
جب اگلی نشست شروع کریں گے تب ہم اس کو بیان کریں گے کہ یہاں پر بھی الی السمائی یہ جو ارتفاع ہے اس کا جو ہے اس کو چھوڑے جو ہے اس کو ہم بعد میں لائیں گے انشاءاللہ۔ پانچویں مثال پر جائیں۔ پانچویں اور چھٹی مثال اس کو بھی چھوڑے آپ، یہ انشاءاللہ بعد میں ہم آئیں گے۔ جائیں اگلے صفحے پر جائیں۔ اب یہ حدیث بڑی معروف ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا عطا کروں گا، اور اگر میری پناہ طلب کرے گا تو پناہ دے دوں گا۔ اب دیکھیں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اب اگلے صفحے پہ جائیں۔ سلف صالحین اہل سنت والجماعت نے اس حدیث کے ظاہر کو لیا، یعنی بلا تعویل قبول کیا، اور اسے کسی یعنی اس کی حقیقت پر محمول کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں ظاہر حدیث کیا ہے؟ کیا ظاہر حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی بندے کا کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ظاہر حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی بندے کے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں کو اس قدر سیدھا کر دیتا ہے کہ ان اعضاء سے اس کا کیا گیا ہر عمل بلکہ اس کا مکمل شعور و ادراک اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے، اور اللہ کی مدد پر قائم ہو جاتا ہے، اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو جاتا ہے؟ پہلا قول ظاہر حدیث نہیں ہو سکتا۔ آپ یاد رکھیں قاعدوں کو، کیونکہ یہاں پر جو اگر آپ ظاہر لے رہے ہیں تو گویا یہ تو وحدت الوجود ہے، اب یہ کفر نہیں تو اور کیا کفر ہے کہ اللہ رب العزت یعنی مخلوق خدا کا احاطہ کر لینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ حدیث کے سیاق پر غور کرنے والا سمجھ جائے گا کہ پہلا قول اس حدیث کا تقاضا نہیں بنتا، چنانچہ حدیث کے اندر ہی اسی قول کی نفی موجود ہے۔ یعنی پہلی وجہ یہ دو وجہ موجود ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ اس حدیث کا اول حصہ یوں ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور آخری حصے میں یہ الفاظ مروی ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گا تو میں اس سے ضرور عطا فرماؤں گا، اور اگر میری پناہ طلب کرے گا تو میں سے ضرور پناہ عطا فرماؤں گا۔ اس حدیث سے دو ذاتیں ثابت ہو رہی ہے، تو ظاہری معنی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ ذاتیں دو ہے۔ اچھا، تو یہاں پر ایک قرب حاصل کرنے والا ہے، دوسرا جس کا قرب حاصل کیا جا رہا ہے، ایک محبت کرنے والا ہے، دوسرا جس سے محبت کی جا رہی ہے، ایک سوال کرنے والا ہے، دوسرا سوال یعنی ایک تو سوال کرنے والا ہے، دوسرا جواب دینے والا ہے یعنی عطا کرنے والا ہے۔ اگلے صفحے پر جائیں تو ایک یعنی یہ پورے صفات ہیں، آپ دیکھیں۔ تو بہرحال اس کا بھی معنی جو بیان کیا گیا ہے وہ ظاہر سے ہٹ کر بیان نہیں کیا گیا ہے، وہی معنی بیان کیا گیا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس حدیث کا معنی میں ذکر کردہ جب پہلا قول کا باطل ہونا ثابت ہو گیا تو دوسرا قول متعین کیا گیا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی بندے کو اس کے سمع، بصر اور ہر عمل میں اس قدر سیدھا پن و اصلاح استقامت عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے کان، ہاتھ اور پاؤں، اگلے صفحے پر جائیں، کہ ہر عمل میں اس کا ادراک، عذر و اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے، اور عذر و استقامت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کام ہو جاتا ہے، اور عذر و شریعت و اتباع اللہ تعالیٰ کی راہ میں بن جاتا ہے، چنانچہ اسے کمال درجے کا اخلاص، استقامت اور مطابقت بصورت تمام میسر آ جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ درجے کی توفیق شمار ہوتی ہے۔ سلف صالحین سے یہی تفسیر منقول ہے جو ظاہر حدیث کے عین مطابق، حقیقت حدیث کے عین موافق اور سیاق حدیث کے لیے بالکل متعین ہے۔ اس میں نہ کسی قسم کی تعویل کا سہارا لیا گیا ہے، اور نہ ہی معنی ظاہر سے انحراف اختیار کیا ہے، وللہ الحمد۔ اچھا، پھر ایک حدیث، جو شخص بالش بھر میرے قریب آئے گا میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاؤں گا، اور جو ایک ہاتھ قریب آئے گا میں ایک گز اس کے قریب ہو جاؤں گا، اور جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں گا۔ یہ صفت ہرولا ہے، یہ بھی جو ہے اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے۔ اس میں بھی جو ہے اہل سنت والجماعت نے کوئی جو ہے تعویل نہیں کی۔
اگلے صفحے پر جائیں. اب آپ دیکھیں یہ حدیث یہ بھی مشہور ہے، بہت سارے لوگ جو ہے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا مگر تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا میں تیری کیسے عیادت کرتا، تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا اے میرے پروردگار میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نہیں جانتا، میرے فلاح بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے اسے نہیں کھلایا. تو مجھے معلوم نہیں اگر تو اسے تجھے معلوم نہیں اگر تجھے کھانا کھلا دیتا تو اس سے صلہ میرے پاس پا لیتا. اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ کہے گا اے اللہ میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاح بندے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو اس کا صلہ میرے پاس پا لیتا. جائے اگلے صفحے پہ جائیں. سلف صالحین نے اس حدیث کے ظاہر ہی کو لیا ہے، اور بھلا وہ ظاہر سے اس کی جسارت کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں کی طرح جو نصوص میں تحریف جیسے فعل کا ارتکاب کر کے اپنی من مانی خواہشات کے ذریعے قبطیاں مارنے کی کوشش کرتے ہیں. سلف صالحین نے اس حدیث کی وہ تفسیر کی ہے جو اس کے متکلم اللہ تعالیٰ نے کی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں بیمار ہوا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، میں نے تجھ سے پانی مانگا. وہ جملے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی تفسیر کر دی. چنانچہ بندے کے استفسار پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا. اللہ تعالیٰ کی یہ تفسیر اس بات کی صریح دلیل ہے کہ بیمار ہونے والا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندہ تھا. اسی طرح کھانا اور پانی طلب کرنے والا اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ تھا. اب یہ تفسیر خود اللہ تعالیٰ نے فرما دی جو اس حدیث کا متکلم ہے اور جو اس کی مراد کو سب سے زیادہ اور بہتر جاننے والا ہے. لہٰذا اگر ہم اس مرض کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، یا وہ کھانا طلب کرنا جو اللہ کی طرف منسوب ہے، یا وہ پانی مانگنا جو اللہ کی طرف منسوب ہے، کی تفسیر بندے کے مرض سے کرے یا اس کا کھانا یا پانی طلب کرنے سے کرے، تو یہ کوئی تعویل ہے نہ تحریف ہے، اور نہ ہی معنی ظاہر سے انحراف ہے، کیونکہ یہ تفسیر خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اب اسے یوں ہی سمجھے جیسے اللہ تعالیٰ اپنی امور کو اپنی طرف منسوب کیے بغیر ابتداءً اپنے بندوں کی طرف منسوب فرما رہا ہے. اب سوال یہ باقی رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے امور کو اپنی ذات کی طرف کیوں منسوب فرمایا. اگلے صفحے پر جا. اس کا جواب یہ ہے کہ فقط ترغیب و تحریف کا معنی اجاگر کرنے کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من ذا الذی یقرض اللہ سبحان اللہ قرضا حسنا، ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے. اب دیکھیں سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو قرض کی ضرورت ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، لیکن یہ اسلوب ہے ترغیب کے لیے. اور یہ حدیث سب سے بڑی اور قوی دلیل ہے جو ان اہل تعویل کی جو کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر ہی نصوص صفات باری تعالیٰ کو ان کے ظاہر سے بصورت تحریف پھیرنے کو مذموم کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کا رد کیا ہے جو ان احادیث کو بنیاد بنا کر راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہاں پر کیا کیا، یہاں پر جو ہے اہل سنت تعویل کرتے ہیں لہذا تعویل کرنا جائز ہے. حالانکہ یہ تعویل جائز، یہ تعویل نہیں ہے، یہ وہی معنی لیا جا رہا ہے. خود اللہ رب العزت اس کی جو ہے تفسیر کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے تمام آیات میں، تمام احادیث میں جہاں پر یہ لوگ کہیں گے یہ تعویل ہے، تو یہ تعویل نہیں ہے ساتھیوں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود اس کی تفسیر کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ کو تفسیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، صحابہ کہیں آپ کو تفسیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو گویا یہ تعویل کیسے ہوئی؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ تو سلف خلاصہ کلام یہ ہے، یہیں پر میں اپنی بات کو روکنا چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کو تفصیل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نے اختصار سے ساتھ چند مثالوں کا انتخاب کیا. بقیہ مثالیں جو مائیت عامہ مائیت خاصہ کے متعلق ہے، ارتفاع کے متعلق ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم تفصیل میں اگلی نشست میں اللہ رب العزت کے عرش پر مستوی ہونے کے دلائل نقل کریں گے، اور وہاں پر جو متکلمین اور اشاعرہ جو اعتراضات نقل کرتے ہیں
ان میں سے وہ اعتراضات ہیں، تو وہاں پر ہم ان اعتراضات کو نقل بھی کریں گے اور مفصل ان کے جوابات بھی نقل کریں گے۔ یہاں پر الحمدللہ خلاصہ کلام یہی ہے کہ تعویل اسلاف سے ثابت نہیں ہے، اس معنوں میں جس معنوں میں اہل بدعات کرتے ہیں، یعنی ظاہری معنی سے ہٹ کر جو معنی، یعنی ایک دم ایسا معنی نہیں، تحریف کرنا، ایسی تعویل کسی یعنی سلف کے اندر بالکل پائی نہیں جاتی۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، جو احادیث یا قرآن کی آیتیں یہ پیش کرتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، ان کی تحریف کو ثابت کرنے کے لیے، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ سبحان اللہ ساتھیوں، شیخ الاسلام، اللہ اکبر، بات سے بات مجھے یاد آ گئی، شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لطیف بات کہی۔ آپ نے کہا کہ جب کبھی کوئی بدعتی ایک حدیث کو، ایک آیت کو بنیاد بنا کر اپنی بدعات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہیں پر آپ کو اسی آیت میں، اسی حدیث میں اسی بدعت کا رد ملے گا۔ اور آپ نے بہت ساری جو ہے مثالیں دی۔ مثال کے طور پر ایک مثال جو مجھے ابھی یاد آ رہی ہے، آپ نے کہا لا تدرک الابصار، اس آیت سے بہت سارے معتزلہ اور بہت سارے وہ لوگ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی اللہ رب العزت کی رؤیت کا، اللہ رب العزت کے دیدار کا انکار کرتے ہیں، وہ اس آیت کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں لا تدرک الابصار، کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ گویا جب اللہ تعالیٰ انکار کر رہا ہے کہ آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، تو ہم اسی بنیاد پر جو ہے یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ حالانکہ یہ آیت خود ان کا رد ہے۔ کیسے؟ ادراک الگ چیز ہے، رؤیت الگ چیز ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے لیے رؤیت ثابت کرتے ہیں، ادراک نہیں۔ ادراک کسے کہتے ہیں؟ گھیر لینے کو، مکمل، یعنی آپ کے ہاتھ میں آپ ایک چھوٹے سے پین کو لے لیں یا ایک چھوٹے سے بال کو لے لیں، آپ اس کو ہاتھ پہ رکھیں، یعنی آپ اپنے سامنے رکھ لیں، تو آپ اس کو چاروں طرف سے دیکھ، ادراک۔ رؤیت یعنی آپ چاند کو دیکھ رہے ہیں، وہ رؤیت ہے، ادراک نہیں ہے۔ آپ چاند کے سامنے ہوں گے کھڑے ہو کر تو چاند بڑا ہوگا، تو آپ ادراک نہیں کر سکتے، رؤیت کرتے ہیں۔ تو یہ آیت میں خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں ادراک کی نفی ہے، نہ کہ رؤیت کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے جس چیز کی نفی کی ہے وہ ادراک۔ تو یہ آیت خود جو دلیل بن رہی تھی ان کے لیے رؤیت باری تعالیٰ کے انکار کے لیے، یہ آیت خود اصل میں دلیل ہے رؤیت باری تعالیٰ کے اس بات کے لیے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلے گئی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ بیان کیا کہ جس حدیث، جس آیت کو بنیاد بنا کر اہل بدعت اپنے بدعت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی دراصل آیت اور حدیث کے اندر آپ کو ان کے بدعت کا رد ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز تو اس معنی میں، تحریف کے معنوں میں سلف سے جو ہے تعویل ثابت نہیں۔ دوسری بات، وہ آیتیں، وہ احادیث جو یہ پیش کر رہے ہیں، اس کے اندر خود تعویل کرنے والوں کا رد ہے، کیونکہ ہر اس حدیث میں، ہر اس آیت میں کلام کے سیاق و سباق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور حدیث کے ظاہر کا لحاظ رکھتے ہوئے اسی پر اس کو لیا گیا ہے، نہ کہ اس کے معنی اور الفاظ کے اندر تحریف کی گئی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو تعویل سلف سے ثابت نہیں، تعویل سلف کا منہج نہیں، اور تعویل یہ جو ہے سری گمراہی ہے، خاص کر کے اسماء و صفات کے باب میں۔ اور ہم نے دیکھا کہ تعویل سلف کے اندر پائی نہیں گئی۔ دوسری بات، خلاصہ اگر ہم اس کو 5-6 نقطوں میں رکھیں، پہلا نقطہ یہی ہے کہ ہر قسم کی تعویل مذموم نہیں۔ دوسرا نقطہ یہی ہے کہ تعویل کی تعریف کیا ہے، اور تیسری بات یہی ہے کہ سلف سے تعویل ثابت نہیں، اور چوتھی بات، تعویل کے لیے جو آیتیں، جو احادیث پیش کی جاتی ہے، ان آیات و احادیث کے اندر خود ان کا رد ہے۔ اور پانچویں چیز جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے کہ اس کے جو خوفناک نتائج ہے وہ ہم نے دیکھے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے بتایا کہ دیکھیں، باطنیہ، معتزلہ، قادیانی، یہ انہی کی پیداوار ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات سمجھنے کی، اور منہج سلف پر جو ہے، جو ان کا راستہ تھا، جو سلف کا طریقہ تھا، اسی راستے پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔